أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ساری کائنات کا خالق، وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا، جتنی چیزوں کے اوپر انسان کی نظر پڑتی ہے یا نظر نہ پڑتی ہو، یا انسان کے کان سنتے ہوں، سنے ہوں یا نہ سنے ہوں، یا انسان کے دل و دماغ میں ان چیزوں کا خیال آیا ہو یا نہ آیا ہو، کائنات اتنی بڑی ہے. اس ساری کائنات کے اندر مخلوقات کی حد و انتہا کتنی ہے، کیسی ہے، کس لیے ہے، اس کی پوری حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، چونکہ وہی خالق اور مالک ہے. خلق الانسان وعلمہ البیان، لیکن انسان کو پیدا کر کر ان ساری چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ کرتے چلتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی اس سے غافل رہتا ہے. بڑی بڑی چیزیں ان کا تذکرہ کر دیا گیا. روایت کے مطابق کہ کوئی 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ ہماری گنتی میں نہیں آتے، ہمارے آنکھوں میں نہیں آتے. ہر انسان ان چیزوں کی حقیقت سے متعلق ہر ایک کا مبلغ علم الگ الگ ہے، لیکن چند سری چیزیں جیسے زمین ہے، لکھا پڑھا ہوا نادان ہر کوئی جانتا ہے کہ زمین ہے. زمین میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، حیوانات کو دیکھتا ہے، حیوانات کی قسموں کو دیکھتا ہے، پھر بھی پوری طرح دیکھ نہیں پایا. پرندوں کو دیکھتا ہے، پرندوں کی قسموں کو دیکھتا ہے، پھر بھی پورے طریقے سے دیکھ نہیں پایا. پہاڑوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پانی کے اقسام کو، ندیوں کو، نالوں کو، سمندروں کو. پھر اوپر انسان کے سر کے اوپر چیزیں الگ ہیں، فضا ہے، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں. الغرض ان تمام کی ایک تفصیل مستقل فن ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر اس کی تفصیلات. فلک آسمان، علم فلکیات مستقل ایک فن ہے. آپ کو تو جو چیزیں معلوم ہیں سنی سناوی چیزوں کے اوپر ہیں، یا چند ایک چیزیں دکھتی ہیں. فن والوں کو دیکھو، جدھر نظر پڑتی ہے کیا چیز ہے، فن کے لحاظ سے ان کو پتہ ہے یہ تارا اس جانب میں ہے، کیوں ہے، کب نکلتا ہے اور کب غائب ہوتا ہے، مہینے میں کتنے دن دکھتا ہے، اور اس سے متعلق حقیقت کیا ہے. پھر ان تاروں کی، ان سیاروں کی ساری چیزیں. آج کی اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انتہائی مختصر اس پہ ذکر کر دیا گیا، جس کی تفصیل ایک مستقل فن ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے. پڑھنے کا حکم ہے، جاننے کا حکم ہے، جانو، مانو. نہیں تو جو کچھ ہے اجمال، یعنی بغیر تفصیل کے، حقیقت کو جانے بغیر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ ہے. اس کے اوپر یقین رکھو. جب یقین رکھے تو بنانے والے کے اوپر یقین رکھتے کیوں نہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی قدرت کا حصہ ہے. کل کی نشست میں بات گزر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اختصار کے ساتھ فرمایا، جملہ 6 دنوں کی مدت میں. قرآن میں جگہ جگہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام،
پھر یہی آیت ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. دیکھو آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں کی مدت میں پیدا کیا ہے. پھر کہیں کثرت سے آسمانوں کو زمینوں کو اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ 6 دنوں کی مدت میں پیدا کیا ہے. یہ مضمون ذکر کئی مرتبہ گزر چکا پھر آئے گا بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کو منوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. کائنات کی ہر چیز مانتی ہے. جس فطرت پر جس حقیقت پر اللہ نے پیدا کر کے رکھے ہیں اس کے سوا کرتش نہیں. حکم کی اتباع فرما برداری میں ہے. ساری مخلوقات میں سے انسان ایک عجیب مخلوق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم دے کر اس کے قوت ارادے کے ساتھ عقل دے کر قوت ارادے کے ساتھ جوڑ دیا. وہ ارادہ عقل صحیح اور غلط کی بنیاد پر صحیح عقل کی بنیاد پر چلنا صحیح طریقہ بھی بتلا دیا گیا. بس یہ ہے کہ وہ میں بندہ ہوں وہ میرا رب ہے صحیح طور پر پہچان لیا. تو پھر مخلوق میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں جو اسماء و صفات ہیں ان کاموں میں مخلوق میں سے کسی ایک کو وہ درجہ دے کر کیوں بیٹھتا ہے. یہ بات خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو کئی درجات میں ہم نے تقسیم کیا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر وفوق کل ذی علم علیم. ایک شخص کو بہت زیادہ علم ہے تو اس سے بڑھ کر کسی کو اور کو دیا کسی اور کو دیا کسی اور کو دیا کسی اور کو دیا. سارے پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اس سے پہلے گزرے ہوئے 1,00,000 سے اوپر والی تعداد جو انبیاء اور رسولوں کی ہے سب سے بڑے رسول ہیں پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے علم کا کمال علم کا اظہار بیان سب کے لیے ظاہر تھا عیاں تھا. اعتراف کرتے ہوئے ایک سائل نے آپ سے یہ سوال بھی کر بیٹھا اے موسیٰ کیا آپ سے بھی کوئی زیادہ علم اور حقیقت کی معرفت کو جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالا. میں جو کچھ کہتا ہوں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اللہ کے مقدس کتاب سے ہے اللہ کے وحی کے ذریعے سے ہے. بھلا اس سے زیادہ کوئی اور کیا جان سکتا ہے؟ یہ دماغ میں خیال لائے. اس سائل سے پوچھنے والے سے کہہ دیا میں زیادہ جانتا ہوں. میں زیادہ کا لفظ اللہ کو ناپسند ہوا. اللہ نے وہ راز کو بھی کھلوانے کے لیے بتلا دیا. ایسا کیسا کہہ دیا موسیٰ تم نے؟ اس مخلوق کے درمیان میں خود ایسے بندوں کو میں نے رکھا ہے جس کا پتہ میں نے آپ کو بھی نہیں دیا ہے. ملنے کی خواہش ہوئی اللہ نے ایجاد دے دی. سورہ کہف میں وہی تفصیل ہے. پیغمبر موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. خضر نام ہے، لوگ کہتے ہیں خضر کہہ لو، مطلب وہی ہے. اردو سمجھ لو، بگڑا والا اردو میں کہہ لیتے ہیں. حضرت خضر کو اس کے لیے بھی مشقت کو برداشت کرنے کا حکم دے دیا. انہوں نے ہر بات جب بتانے لگے چونکہ آپ کے شریعت کے علم کے لحاظ سے خلاف نظر آنے لگی، کہنے لگے ایسا کیسا، جبکہ خضر نے فرما دیا تھا کوئی سوال مجھ سے نہیں کرنا، جب بتانا ہے حقیقت میں بتاؤں گا، میرے ساتھ خاموش چلتے رہنا.
لیکن آپ کے شرعی علوم سے ٹکرانے والی بات دکھتے لگی، فوراً ٹوکنے لگے. آپ نے وہاں کے خبردار، کہا کہ مجھے معاف کیجیے، معاف کر دیے. پھر دوبارہ دیکھے، پھر ٹوکے، خبردار، غصے سے کہہ دیا. آپ نے معافی چاہ کر فرمایا تیسری مرتبہ میں اگر ایسا ٹوکوں گا تو مجھے دور کر دیجیے، ہٹا دیجیے. یہ پوری تفصیل سورہ کہف کے اندر ہے. تیسری مرتبہ ٹوک دیا آپ نے. وہ ظاہری مسئلے سننے کے بعد آپ بھی ٹوکیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا نہیں، تمہارا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر حقیقت بتلا دیا. حقیقت بتلا کے بتلایا یہ سب کچھ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو تمہیں خلاف دکھ رہا ہے، میں اپنی مرضی سے ایک کام بھی نہیں کیا. میرا رب بتاتے گیا، حکم دیتے گیا، میں کرتے گیا. جو علم موسیٰ علیہ السلام سے آگے والی بات تھی. یہ فضیلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اختصار کے ساتھ سابقات میں آتا کہ دنیا کو، زمین کو جملہ 4 دن لگائے اللہ تعالیٰ. اللہ کو وقت لگانے کی ضرورت نہیں، اس کی حکمت مصلحت بتلا دی گئی. ہر کام دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ بندوں سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. 2 دن میں زمین کو، پہلے دن میں زمین کا وجود لا دیا گیا، دوسرے دن میں زمین کو بچھا دیا گیا. پھر زمین کے اندر قرار نہیں پایا. اس کے آگے بھی تفصیلات ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا، پانی کو وجود بخشا، پانی کے اوپر عرش بنایا. سورہ ہود میں پارے 12 کی ابتدائی آیتوں میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پانی پر تھا، پانی پر تھا. تھا ہے کہو یا ہے کہو، بعد میں آپ کو حکم قرآن میں الرحمن العرش استوى، عرش کے اوپر ہیں. پانی کے ذریعے سے ساری چیزوں کو قدرت نے اپنا کمال کرتے ہوئے ساری کائنات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو سب پیدا کیا، اور سب کچھ پانی کے اوپر ٹکا ہوا ہے. بڑے بڑے سمندر کی گہرائی کا علم حاصل کرتے چلے جائیے، ایک حد تک پانی ہے، پھر اس کے بعد آگ ہے، پھر پانی ہے، پھر آگ ہے، پھر پانی ہے، پھر آگ ہے. پارے 30 میں ترجمہ چلیے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سارے کے سارے سمندر جو پانی کے دکھ رہے ہیں آگ کے شعلے بن جائیں گے. صرف آگ ہی آگ رہے گی، آگ ہی آگ رہے گی قیامت کے دن. نہ آسمان اپنی جگہ رہے گا، نہ زمین اپنی جگہ رہیں گی، نہ سمندر اپنی جگہ رہیں گے. فلاں فلاں رہیں گے، فلاں فلاں. پھر زمین کے سارے معاملات، رزق کو پیدا کرنا، پھر وہ کرنا، اسباب پیدا کرنا، یہ پورا اہتمام ہمارا صرف ایک انسان کو پیدا کر انسان سے منوانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کما حق وہ جیسا ہے ایسا سمجھنا. بس یہی ایمان کا کمال ہے، اسی کا نام ولایت ہے. علم یہ نہیں کہ علم کے ذریعے سے نفرت. جتنے واضح بیان تقاریر ہیں کیا ہیں؟ علمی ہے نا. پھر محبت، یکتائی کی وجہ نفرت. علم کا کمال تو ابلیس کو بھی تھا، صرف وہ بہکا علم کی بنیاد پر. فرشتوں کا بھی استاد تھا وہ. ایک جھولے کے ایک اس میں جب جھولا اس طرف چلتا 70,000 فرشتوں کو تعلیم دے دیتا، پھر اس طرف جاتا 70,000 فرشتوں کو وہ تعلیم سے مستفید ہوتے تھے. جب اللہ نے حکم دیا، حکم کو حکم سمجھ کر ماننے کے بجائے اپنا علم اس کے آڑے آیا، کہنے لگا
ایسا کیسا عجیب حکم دے دیا آپ، علم دینے والے کے اوپر سوال کر بیٹھا. اس کو مٹی کے روح سے پیدا کیے، مٹی سے پیدا کیے، کیچڑ سے پیدا کیے. مجھے تو آگ بھی تو نور کی ایک قسم ہے. میں اعلیٰ ہوا، وہ ادنا ہوا. اعلیٰ ذات ادنا کو کیسا سجدہ کرے، کہ اس کو مانے، اس کے سامنے کیوں جھکے؟ معرفت خدا بندی علم سے، جہالت و شیطانیت بھی علم سے. اسے دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رب زدنی علما نافعا، مفید ہونا، یوزفل علم ہونا، نالج ہونا، بیکار قسم کی نہیں. چوری ڈاکے یہ بھی علم ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت میں ہے ثم استوی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ سارے زمین کے ساری مخلوقات سے پہلے کرنے اس میں مزید تفصیلات ہیں. انسانوں کے بدنوں کو تو بعد میں دیا، یہ بدن دیتے گئے. ساری ارواح کو اللہ نے پہلے پیدا کر دیے. کب پیدا کیوں؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے 40,000 سال پہلے سارے بدنوں کو پیدا، سارے ارواح کو پیدا کر دیے. ماں باپ سے صرف بدن ملتا، روح نہیں ملتی. روح کی تقسیم الگ ہوتی ہے. 120 دن تک ماں کے پیٹ میں جب ایک مرحلے سے آ کر پورا لوتڑا، چھوٹے چھوٹے باریک اجزاءات کے، پاؤں کے، آنکھ کے سب بن جاتے ہیں. اس کے بعد روح ڈالنے کے لیے روح الگ تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کر لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ہر چیز کا پیچھا کر کر تعاقب کرتے ہوئے صحابہ سب، بلکہ ازواج مطہرات بھی جاننے کی پوری کوشش کرے، حتیٰ کہ آپ کے پیشاب کو بھی دیکھ لیا. لیکن آپ کا براز یعنی پائخانے کو دیکھ نہیں سکے آج تک کوئی بھی. سفروں میں بھی جب میدان میں جا کر فارغ ہو کے آتے، سارا ڈھونڈتے تلاش کرتے، پتہ نہیں چلتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کر لیا کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح جنت کے اس خاص مقام میں رہنے والی ارواح ہوتی ہیں. وہ ارواح ان پیغمبروں کے بدنوں میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ روح جس کے بدن میں ہوتی ہے، جیسی عربی میں اس کو براز بولتے ہیں، جس کو آپ اردو میں پائخانہ وغیرہ غلاظت جو کہتے ہیں. عربی کا لفظ ہے براز، بول، پیشاب. تو جب زمین پر یہ گرتا ہے تو زمین فوراً اس کو نگل جاتی ہے. کسی پیغمبر کی غلاظت کو کسی انسان نے آج تک نہیں دیکھا، تو تم کہاں سے تلاش کر سکو گی؟ اس میں باتیں بتانا کہ بدن الگ الگ ہے، روح ارواح الگ الگ چیز ہے. جب سمجھ میں آئے گا روح لطیف ہے، روح خبیث ہے. پیغمبر نوح علیہ السلام تھے، ان کے بیٹوں میں بڑا بیٹا روح طیب نہیں تھی، خبیث تھی. خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو لہب ہے، فرد خاندان نبوت ہیں، لیکن ان کی روح لطیف نہیں ہے. آپ کے 9 چچاؤں میں سے صرف 3 چچاؤں نے تو ایمان لایا. یہ جسم جس سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارواح کو 40,000 سال پہلے پیدا کیا. پھر روایت میں آتا ہے 40,000 سال پہلے ارواح کو پیدا کر کے رکھا، پھر بدن دیتے جاتے ہیں، روح ڈالتے جاتے ہیں. لیکن ہر بدن کے لیے ان کے رزق کو اس سے 40,000 سال پہلے یعنی 80,000 سال پہلے پیدا کر کے رکھ دیے ہیں.
کسی کو محنت کر کے لینا پڑتا ہے، کسی کو بغیر محنت کے لینا پڑتا ہے۔ رزق ہر انسان کا حصے کا پیچھا کرتا ہے، بندے کی بے صبری ہے، بے اطمینانی ہے۔ امتحان اسی کے اوپر، بے صبری کے اوپر اور بے اطمینانی کے اوپر۔ کبھی ڈاکے میں چلے جاتا، کبھی چوری میں چلے جاتا، کبھی خیانت میں چلے جاتا، کبھی غلط بیانی میں چلے جاتا۔ الغرض اس کے بعد، یہ مرحلوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کا ارادہ کیے۔ جب کیے تو آسمان کیا تھا؟ دھواں دھواں کے جیسا تھا۔ پانی کے اوپر جب لہریں مار کر ایک کف جھاگ جیسی کیفیت ہوتی ہے، اسی سے زمین بنی، پھیلایا اللہ تعالیٰ۔ جو سب سے پہلا حصہ جو بنا وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اپنے قرآن میں دوسری جگہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمینوں کے اوپر پیش کیا، انہوں نے ہیبت سے قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ سوال جواب جو تھا وہ زمین مکہ تھی۔ پہاڑوں سے مراد وہی پڑتے، احد کا پہاڑ بہت خاص ہے۔ حجاج کو بھی جاتے اس پہ کچھ تفصیل بتا دیں تھوڑی سی، پوری طرح معلوم رکھ کر جانے کے بعد استفادہ کر سکتے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کرسیوں کی شکل پیش کی جائیں گی حشر کے میدان میں۔ ان کے کرسیاں کیا ہوں گی؟ یہ پہاڑی ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرسی ہوں گی احد کا پہاڑ ہوگا۔ اتنا تو علم دے دیتا ہے حجاج کرام کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، جبل احد ہمیں بڑا چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے، ہم بھی اس سے چاہتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی ہوں گی کوہ طور ہوں گی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی ہوں گی جودی پہاڑ جہاں پر کشتی اتری تھی۔ ہر ایک کے لیے اس طرح ہے۔ تو اس قسم کے جو پہاڑ ہیں وہی تو آگے پڑھ کے کہتے کہ اتنی بڑی امانت کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کسی اور کے حوالے کر۔ تو اللہ نے حوالے کر دیا انسان کے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بڑا نادان قسم کا انسان لے قبول تو کر لیا، لیکن نافرمانی غلط ظلم کے معنی وہی، سرکشی قبول کر کے قبولیت کے مقصد کے اوپر ٹکنا نہیں چاہتا۔ جو ٹکے تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جیسے آگ چھوڑنے کے بعد ایک دھواں اوپر چلے جاتا ہے، بس ایک دھوئیں کے جیسی قسم کی چیز، یہ پہلا آسمان اسی پر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تفصیل ہے، ایک آسمان پیور گولڈ کا ہے، ایک پیور سلور کا ہے، ایک آئرن کا ہے، ایک فلاں کا ہے، پھر ایک یاقوت کا ہے، پھر موتیوں کا ہے۔ سب سے آخری ساتواں آسمان یاقوت پتھر کے جیسا ہے۔ ہر آسمان کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں گیپ ہے، انسان کی سمجھ کے لیے بتا دیا گیا۔ مسلسل 500 برس تک نان اسٹاپ سواری کرتے چلو تو جو مسافت طے ہو سکتی ہے، سمجھو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں اتنا بڑا گیپ، اور سب ایک دوسرے کو کور کیے ہوئے ہیں۔ پیاز کی ڈلی میں جیسے ایک پدر کے اوپر پدر رہتی ہے ایسا کور ہے، لیکن پیاز کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یہ گیپ والی چیز ہے۔ فقال اللہ، اس آسمان کو کہا، اس زمین کے ان ساری چیزوں سے اللہ نے حکم دیا، ایتیا طوعاً، عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں تھا، ایک وادی کے پاس سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تم آگے جاؤ۔ وہاں پر گئے،
پھر میں کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں، ایک درخت پہ دیکھا ایک پرندہ ہے، اس کے پیڑ کو اپنی چونچ سے مارتے جا رہا، کھروتتے چل رہا. جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونچ مار کر یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تعالیٰ میری نظر تجھے دیکھنے سے قاصر ہے، تو میرا رب ہے، میں بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں، تو مجھے میرا رزق عطا فرما. دیکھ ہی رہے تھے ایک ٹڈا پرواز کرتے کرتے اس کے چونچ کے پاس آیا، ایسا لگا گیا خود وہ ٹڈا اس کے چونچ میں گھس گیا، وہ کھا گیا. پھر اپنے منڈی کو، آپ کہیں گے نگلتے وقت منڈی ہلی، ہم تو اتنے ظاہر کو دیکھنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کا شکر بجا رہا ہے کہ واقعی تو رازق ہے، رازق ہے. تو پھر بندوں کو اتنا یقین کیوں نہیں آتا؟ کیوں بھوکا نہیں رہنا چاہتا؟ بھوک کے اوپر صبر کرنا کیوں نہیں چاہتا؟ پھر آنے والے دنوں کے رزق کے اوپر اعتماد نہ رکھتے ہوئے اسٹور کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کے غریب بندوں کا حق مارنا کیوں چاہتا ہے؟ یعنی یہاں جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کہا، ہر ایک کی ایک بولی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بے حساب ہیں. کیا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کے پاس الگ نام ہے، جانوروں کے پاس ان کے اس نام کے ساتھ ہے. آپ سن کے کیا کرتے ہیں؟ تفصیلات موجود ہیں، عام آدمی کو بتانے سے کیا فائدہ ہے اس میں؟ تو ہر مخلوق آپ کو اس نام سے آپ کو یاد کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری زمین کی چیزوں کو، تمام کو، چلو میں نے جو جو بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کو ایسا پیدا کرنا، ایسا کرنا ہے، تقدیر خاکہ جو میں نے بنا لیا ہے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ایتیا، چلو وجود میں آ جاؤ. حکم کی دیری تھی، ہر چیز جو کچھ ہے مخلوقات پیدا ہو گئے. یہ فرمایا توانو کر ہن، چاہے تم اپنے مرضی سے ہو کیا بغیر مرضی کے، حکم ہے، حکم کی اتباع. لیکن کائنات کی ہر چیز خالتا اتینا تعین، ہم نافرمانی ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں بلکہ رضامندی کے ساتھ آپ کے حکم کی اتباع میں وجود میں آتے ہیں. سب وجود میں آ گئے. پھر انسان کو بھی تو وجود اس نے بخشا نا. انسان کے ساتھ ایک امتحان رکھ دیا، اس کی خلقت کو ایک الگ طریقے سے بنا دیا. فَخَزَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کو 7 آسمانوں میں کر دیا 2 دن. ہوئی تھی کاروائی، پہلے بتلا دی گئی اتوار سے. اسے الاحد بولتے ہیں، یوم الاحد پہلا دن. عربی میں 2 کو اثنین بولتے ہیں، یوم الاثنین دوسرا دن. 3 کو ثلاثہ بولتے ہیں، اس لیے منگل کو یوم الثلاثہ. 4 کو اربع بولتے ہیں، یوم الاربعاء چہارشنبے کا دن. خمیس 5 کو کہتے ہیں، یوم الخمیس جمعرات کا دن. اتوار کے دن کی خصوصیات، کوئی بھی آپ باغات وغیرہ میں، کھیتی زراعت باڑی میں بونا چاہ رہے ہیں، زراعت ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نہیں جان کر کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. اور سارے اوقات اللہ کے. گھروں کی تعمیر وغیرہ کچھ بھی شروع کرنا ہے، فاؤنڈیشن اتوار کے دن پڑے گا. یہ ساری روایتوں ثابت ہے. بڑی تفاصر نے آیت کے تحت پہ دیکھ لو، آپ کو بیش بھاگ خزانہ ملے گا آپ کو. اتوار کا دن رہے گا.
تجارتی اغراض کے لیے پیر کا دن رہے گا. زیارتی غرض سے سفر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا ہے تو زیادہ مفید ہونا ہر وقت کیا جا سکتا ہے. منگل کا دن لو لہان یوم الدم کہتے ہیں اس کو. جتنے معاملات کی ابتدا ہوئی منگل کا دن رہا. قابل نے حابل کو قتل کیا ہوئی تھا. حضرت حوا کو پیدا کرنے کے بعد پیریڈز کی ابتدا جو ہوئی منگل کا دن تھا. اس لیے حجامہ بھی منگل کے دن کرنے سے منع کیا گیا. ہفتے کا دن بھی منع ہے، اس میں منگل کا دن کر لیتے ہیں، کر لو، کیا ہوتا ہے. مچھلی کھانے والے کو اطباء کہتے ہیں مچھلی کھا کر دودھ نہیں پینا. وہ اتنا بھی زور میں ہے. ایک حکیم تو اپنی کتاب میں لکھ دیا اگر ہماری اس رائے کو نہیں ماننا چاہے تو اس نے یہ الفاظ لکھ دیا بھاڑ میں جائے. انہیں برس کی بیماری کا زیادہ امکان رہتا. اب بیچ میں کھا جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو اس سے یہ نکلا کہ نہیں ہوتا کہاں سے نکلا. تو اس طرح منگل کے دن حکمت بتائی گئی کہ اس میں ایک گھڑی رہتی ہے، ٹائم، انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا. اگر اس میں ذرہ بھی چراغ زخم آ گیا، خون نکلنے لگا، اب کوئی دوا بھی کام نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں، خون رکتا نہیں، موت واقع ہو سکتی ہے، ہونا ضروری نہیں. جوہر دواخانے میں منگل کو 20 ہزاروں لاکھوں آپریشن ہوتے ہیں. ہزاروں میں 70 80 90% تو کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں. اس لیے ڈاکٹروں نے اپنی ایک میٹنگ میں مسخرے پن میں دوسرے علم والوں سے بحث کرتے ہوئے کہنے لگے ہمارا تو وہ کمال ہے، ہم ملک الموت سے لڑتے ہیں، ہماری اتنی خدمت اعلیٰ ہے. یعنی ہر مرنے والا سیریس مریض ہمارے پاس آتا ہے، ملک الموت پیچھا کر رہا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے، ہم اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے موت سے چھٹکارے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے اہل علم والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لڑتے ہیں ملک الموت سے، کامیابی کس کو ملتی ہے بتاؤ. تو خاموش ہو. یہ اور بات ہے کہ کامیاب نوچ ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں گے. پھر ایسے کیسے لڑائی ہے تمہاری جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک الموت سے لڑتے ہیں. یہ تدبیریں ہیں الگ الگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانے والے مال کو 2 دن کے اندر سب آ گئے، اتارے، سیارے، ستارے، فلاں فلاں فلاں. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، زمین کی ہر چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا، پھر آسمان کے بھی اپنے حکم کا اعلان کر دیا، انہیں اطاعت و فرما برداری کا. وہی اطاعت و فرما برداری، شمس و قمر اپنے نظام پہ چلتے ہیں، تارے اپنے نظام پہ چلتے ہیں، چاند و سورت کا کسوف و خسوف جو لگتا ہے سب اسی کے نظام پر ہے. پھر مزید انسانوں کو سمجھانے کے لیے تمہارے اعتبار سے، وہ حقیقت کے اعتبار سے چھوڑو، ایسا سسٹم بنا کے چھوڑ دیا دنیاوی آسمان جو تمہارے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس میں چمکدار بڑے بڑے چراغاں لگا دیا، چاند کے، سورج کے، تاروں کے. اب فیصلہ دیتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو عزیز ہے، سب سے بڑی قوت تقدیر، ایک چیز کا خاکہ بنانا اور جھونکا توں کرنا جس میں کوئی ڈفرنس نہیں. اور پھر علیم، سب سے زیادہ کمال درجے کا علم رکھنے والا، علم کا ادنا 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 حصہ. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، لکڑی کی بنی ہوئی کشتی سے پار کر رہے ہیں. کشتی کے منڈیر پر کونے میں ایک چڑیا آئی بیٹھی، اس سے خطرہ پانی لے کر اڑ گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، اس چڑیا نے
جو اپنی پیاس بجھائی سمندر سے، بتاؤ کیا سمندر میں کچھ کمی آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر ہے، بندے کو تھوڑا سا علم دیا ہے، تم علم کی حقیقت جاننے کے لیے نکل پڑے ہو۔ اللہ کے علم کا کمال کوئی جان نہیں سکتا۔ سوال یہ بھی ہوا، آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اتباع فرما برداری کا اعلان بھی کیا، قائم ہیں، تو حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یہ تو اطینا طائعین، اطاعت و فرمانبرداری کے طریقے سے آپ کو مان رہے ہیں، اگر نہ بولتے تو کیا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ؟ تو میں ایک ایسے جانور کو ان پر مسلط کر دیتا تھا جو ایک ہی لقمے میں سارے آسمانوں کو، سارے زمینوں کو لقمہ کر کر نگل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جانور ہے کہاں؟ وہ جانور میرے خفیہ علم کی چراگاہ میں ہیں، جس کو میں وجود نہیں بخشا ہوں، یعنی جو کچھ ہے وہ تھوڑا سا حصہ ہے، میرے علم غیب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ذکر کر کر اب بندوں کو، سابقہ بندوں نے کیا غلطی کی، اس امت کے بندوں کو ہم سمجھانا ہے، اگر اب نہیں کرتے تو کیا کرتے۔ اب یہاں سے تفصیلات توحید کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے اگلی آیت سے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔